عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں انوار الحدیث سے ایک حدیث پاک لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ انوار الحدیث کی حدیث نمبر 2 ہے کتاب الایمان سے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ واضح ہو کہ توحید و رسالت کی گواہی کے باوجود اگر آدمی سے کوئی ایسا قول یا فعل پایا گیا جو کفر کی نشانی ہو تو بحکم شریعت مطہرہ وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے کوئی کفر بول دیا یا کوئی ایسا کام کر گیا جو کفر ہے، تو یقین جانیے کہ توحید و رسالت کی گواہی دینے کے باوجود بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ، یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ کفر کی باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ پھر اشاعۃ اللمعات جلد اول کتاب الایمان کے شروع میں ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان فرما رہے ہیں۔ فارسی میں ہے لیکن آپ لوگ اردو ترجمہ دیکھیے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہونے پائے۔ یعنی توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار کے باوجود اگر کوئی ایسا کام کرے جس کو شارع علیہ السلام نے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی نشانی اور علامت ٹھہرائی ہو، جیسے بت کو سجدہ کرنا اور زنار یعنی جینیوں باندھنا وغیرہ، تو ایسے کاموں کا کرنے والا بھی بحکم شرع کافر ہے، اگرچہ بظاہر توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار کرتا ہو۔ یعنی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمانے عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ توحید و رسالت کے باوجود اگر کسی نے زنار باندھ لیا یا بت کو سجدہ کر لیا تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو توحید و رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی کفر کی باتوں سے بچا رہے اور ہمیشہ ایمان پر خاتمہ کے لیے بھی دعائیں کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، مجھے دعاؤں سے نوازیں، شیئر بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔